السلام علیکم۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دوسرا دن ہے میں سے جو ہے امریکہ نے کوئی حملہ نہیں کیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پیغام آیا تھا کہ ابھی کوئی حملہ جو ہے امریکہ کی طرف سے ایران پر نہیں ہوگا۔ آج دوسرا دن ہے، یہی حالات ہیں کہ ابھی تک کوئی حملے کی جو خبر ہے ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اللہ کرے خیر ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کلیئر نہیں کیا کہ یہ کوئی سیز فائر ہے، یہ کچھ لمبے عرصے کے لیے ہوا ہے، یا ان کا کیا آگے مزید پلان ہے، یا ہو سکتا ہے وہ یہ پوز لے کے اس کے دوران اپنی کوئی تیاری شیاری کر رہے ہو مزید کسی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑا حملہ کرنے والا ہوں ایران کے اوپر۔ تو اس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا حملہ کرنا چاہیے۔ اب اس جنگ کو ختم کرنا چاہیے، اس سے ایران کو بھی نقصان ہے، امریکہ کو بھی نقصان ہے، پوری دنیا کو نقصان ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ فیک ریاست کو ہے۔ فیک ریاست جو ہے اس تمام سے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی آئیڈیل کنڈیشن ہے ہمارے لیے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور بڑے مزے کی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک فیک سٹیٹ نے اپنے فیک سٹیٹ سے امریکہ کو ایران کے اوپر حملہ کرنے نہیں دیا۔ ہاں، وہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے عرصے میں جب کویت اور بحرین کی خبر آئی تھی کہ کویت اور بحرین نے ایران کے اوپر خفیہ حملے کیے اور وہاں نقصان وغیرہ پہنچایا، تو اب انہی کا یہ 24 جولائی کے 26 جولائی کا کوئی طرح سے بات ہے، جس میں ان کا جو وال اسٹریٹ جرنل ہے اس کے اندر ایک رپورٹ آئی ہے۔ وہ رپورٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس رپورٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کویت اور بحرین نے حملے کیے تھے، جس کے کویت اور بحرین نے یہ کہا تھا کہ یہ حملے ہم نے نہیں کیے، پہلے تو یہ بات تھی، یہ کلیئر ہوا تھا کہ ایران کے اوپر ہم نے حملے نہیں کیے، لیکن اب وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق کویت اور بحرین نے ایران کے اوپر خفیہ طور پہ حملے کیے، اور ان حملوں کو سپورٹ کیا یو اے ای نے۔ کہتے ہیں کہ یو اے ای پہلے بھی حملے کر چکا تھا ایران پر، تو وہ تمام انٹیلیجنس جو تھی وہ پرووائڈ کی یو اے ای نے کویت اور بحرین کو۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، وال اسٹریٹ جرنل میں آپ کو اوپر دکھا رہی ہوں، اور آپ اس کو ضرور خود پڑھیں۔ تو وہ کہتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ بھائی یو اے ای نے ان کی مدد کی، اور کویت اور بحرین نے مل کر پھر ایران کے اوپر حملہ کیا۔ اب اس میں کیا صداقت ہے کیا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو اے ای کے اندر کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ اس کی تمام تر آپ کو پتہ ہی ہے، بوریا بستر اٹھا کے اسرائیلی سارے جو یو اے ای کے اندر ہے۔ تو یہ بیچ میں اس قسم کی گیم چل رہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ فیک سٹیٹ حملہ نہیں کر رہی، وہ کسی نہ کسی کو یوز کر کے۔ ابھی دیکھیں بڑا عجیب سا ماحول کریٹ ہوا ہے کہ حوثیوں کے اوپر پہلے سعودی عربیہ کا سنا ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا، جس کو یمن حکومت نے کہا کہ یہ ہم نے حملہ کیا۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ سعودی جو اتحادی ہیں انہوں نے پھر دوبارہ سے حوثیوں کے اوپر حملہ کیا، ان کے الحدیدہ کے شہر کے اندر، اور وہاں پہ ان کا کمران جو جزیرہ ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہوا، ان کا ٹیلی کمیونیکیشن کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کو نقصان پہنچایا گیا، جس پر حوثیوں کو غصہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ مطلب کہ انہوں نے، اب ہم سب جانتے ہیں کہ حوثی جو ہیں وہ اسرائیل کے اگینسٹ، جیسے اب حوثی ہو گئے، حماس ہو گیا، ادھر سے جو کیا کہتے ہیں ایران ہو گیا، یہ سب اور سب کے سب جو ہیں یہ ریزسٹ کرتے ہیں، یہ سب کے سب اس کے اگینسٹ کھڑے ہیں، فیک سٹیٹ کے بھی اور امریکہ کے بھی۔ تو ان کو یہ بات چپتی ہے، کیونکہ ان کو تو غلام لوگ پسند ہیں جو ان کے لیے ہر وقت جی حضور کرتے ہو، جیسے خلیجی ممالک کے آپ کو پتہ ہی ہے تمام حکمران کرتے ہیں جی حضور ڈونلڈ ٹرمپ کو، ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، ان کو بہت سارے پیسے شیسے بھی دیتے ہیں، تو یہ چیز ان کو چپتی ہے۔ تبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ابھی جو ڈیل سول نیوکلیر ڈیل کر رہے تھے امریکہ اور سعودی عربیہ، اس میں انہوں نے کیا جو کنڈیشن رکھی کہ بھائی آپ کو ابراہم اکارڈ پہلے قبول کرنا پڑے، اس پہ سائن کرنا پڑے گا، یعنی کہ فیک سٹیٹ کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیں خود بہت چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ کہاں سعودی عربیہ، کہاں حوثی، ان لوگوں کو بھی آپس میں لڑوا دیا۔ لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ابھی سننے میں آیا کہ ایران بھی یہ چاہ رہا ہے کہ حوثی اور سعودی ایک جگہ بیٹھ کے آپس میں مذاکرات کریں جو مسائل، کیونکہ ایران سمجھ رہا ہے کہ ان کو پش کرنے والا کون ہے، ان کو پش کرنے والا صرف اور صرف فیک سٹیٹ ہے، اور یہ امریکہ ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ یہ تمام مسلمان ممالک آپس میں لڑ کے مر جائیں، کیونکہ یہ اب خود تو ایران کے اوپر
ہر طرح سے ناکام ہوئے، تو اب ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ادھر سے وہ سعودیہ کو چھڑیں حوثیوں کے ساتھ، پھر حوثی جو ہیں ایران والوں کے ساتھ، اور اس قسم کی سچویشن کریٹ ہو، اور سارے ملا کے پھر جو ہے حملہ آور ہو ایران کے اوپر. کیونکہ ابھی ان کے جتنے بھی پلانز ہیں آپ دیکھیے گا کہ یہ مستقل قریب میں ایسی چیزیں کریں گے اور کر رہے ہیں. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے بیچ میں اب اتنے عرصے سے کوئی ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہاں سے حوثیوں کا مسئلہ شروع ہو گیا، اور سعودی عربیہ کا تماشا کرے، وہ بھی حوثیوں کے خلاف ہو کے کھڑا ہو گیا. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس جنگ میں کود رہے ہیں اس طرح سے؟ تو مسئلہ آپ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیونکہ وہ سعودیہ کو چھیڑ کر لگائیں گے حوثیوں، پھر حوثی اگر حملہ کریں گے، خدا نخواستہ وہ حملہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس میں ان کے جو ڈرونز ہیں یا کچھ بھی مکہ کے اوپر یا مدینہ کے اوپر گر جاتے ہیں، یا کوئی ایسی کنڈیشن، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ تمام مسلمانوں کو ان کے جذبات کو بھاریں گے. تو اس وقت مسلمانوں کو جذبات سے نہیں، جوش سے نہیں، بلکہ ہوش سے کام لینا چاہیے. اور ایران اس میں یہ چیز ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمام مذاکرات سے بات ہو. وہ دیکھیں پاکستان سے بھی مذاکرات کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ادھر سے دوسرے رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی سعودیہ اور حوثیوں کو بھی کہہ رہے ہیں بھائی آپ آپس میں مذاکرات کر لیں، بات کو یہیں پہ ختم کریں. تو یہ تمام میں آپ کو بتاؤں کہ اس ساری گیم کو چلانے والا انڈائریکٹ جو پیچھے چھپ کے سارے کام کر رہے ہیں وہ اسرائیل ہے. سامنے نہیں آ رہا، یہ اس کی بہت بڑی چال ہے، لیکن یہ لوگ اس کی چال کو نہیں سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں.